بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باپ کی عظمت کا ایک بہت خوبصورت واقعہ، وہ باپ جو ساری دنیا کو جیتنے والا اپنے بچوں سے ہار جاتا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلایا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے چلے آئے۔ کیونکہ عرب کی گٹھی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنے جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیے نا، آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ مخلص صحابی تھے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے بھی ابھی نہیں سنے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ہمیں سنائے نا۔ ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ آپ کو ان کا آسان ترجمہ میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ جو اشعار تھے وہ جس اعلیٰ پائے کے تھے اور جو جذبات کی کیفیت تھی، ان کی صحیح ترجمانی اردو میں بہت مشکل ہے۔ بہرحال اشعار کچھ اس طرح سے تھے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تھا تو ہم تجھے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں مر نہ جائے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، پھر گاڑیاں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بھی بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ پھر مجھ پر ہزار نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، لیکن تجھ پر تو بہار آ گئی ہے۔ میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ چل اب زندگی کے آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تو تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں۔ تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، تو ایسے بات کرتا ہے کوئی غلام سے بھی ایسے بات نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹی کو فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ وہ پنجابی میں کہاوت ہے کہ 100 تائے چاچے ایک طرف، ایک باپ ایک طرف۔ یہ ہے باپ کی محبت۔ باپ اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، خود کو نہیں دیکھتا، اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، اپنی جان کو نہیں سوچتا، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ خود کھاتا پیتا نہیں ہے، اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے بارے میں فکر کرتا رہتا ہے۔ خود وہ نہیں پہنتا جو اپنے بچوں کو پہناتا ہے۔ باپ تو دروازہ ہے جنت کا۔ باپ کی بددعا لگ جائے تو کوئی بچ نہیں سکتا، اس لیے اپنے باپ کی بددعاؤں سے بچیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے، ان کی ہر بات مانیں گے، تو آنے والے وقت میں ہماری اولادیں بھی ہم سے سیکھ کر ہماری فرما برداری کریں گی۔ اب آپ سوچئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دعا کرتی ہوں کہ جہاں کہیں رہے ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہے، سدا شاد و آباد رہیں۔ آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔